بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل مکہ و بنیانہا وقولہ تعالی، یہ باب ہے مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بیان میں، و بنیانہا اور مکہ مکرمہ کی بنیاد کے بیان میں، وقولہ تعالی اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب قائم کیا، یہ باب قائم فرمایا باب فضل مکہ و بنیانہا، مکہ مکرمہ کی فضیلت اور مکہ مکرمہ کی بنیاد کے بیان میں، اس کی فضیلت کے بیان میں۔ حالانکہ جو احادیث کریمہ ذکر کی ہیں ان میں مکہ مکرمہ کی بنیاد کا ذکر نہیں ہے، تو اتنا باب قائم کرنا چاہیے تھا، باب فضل مکہ۔ تو جواب یہ ہے کہ جب کعبہ مقدسہ کی بنیاد یہ سبب ہے بنیان کعبہ کا، تو اور اس کی عمارت کا، اس لیے علامہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ اور ایک علامہ قسطلانی علیہ رحمت و رضوان سے توضیح دوسری منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ باب فضل مکہ و بنیانہا، بنیانہا میں ضمیر کا مرد ہے، مکہ نہیں ہے بلکہ کعبہ مراد ہے۔ یہ باب ہے مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بیان میں اور کعبہ مقدسہ کی بنیاد کے بیان میں، اور کعبہ مقدسہ کی بنیاد کا ذکر حدیث مبارک میں ہے۔ اس اعتبار سے اب یہ عنوان ترجمہ کے مطابق ہو جائیں گی احادیث کریمہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَقَوْلِهِ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کے 14ویں رکوع میں یہ آیت کریمہ ہے۔ چودھویں رکوع کے بعد میں جو 15واں رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں یہ آیت کریمہ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، یعنی کعبہ شریف کو، اور کعبہ شریف میں تمام حرم شریف داخل ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ شریف کو، یعنی پورے حرم کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا،
امان بنایا. امان بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں. اور ایک قول امن ہونے سے یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے. حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے. اگر کوئی مجرم بھی حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تحرز نہ کیا جائے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا. اس کو نماز کا مقام بنانے کا امر استحباب کے لیے ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے. طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن یعنی روز قیامت پر ایمان لائے. چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی پچھلی آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ومن ذریتی، اور یہ عرض کی یا اللہ میری اولاد سے پیشوا بنانا. تو فرمایا لا ینالی عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تو چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی،
اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ بہرابر ہو سکتا ہے۔ فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اغتره الى عذاب النار وبئس المصیر، اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں، وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ کب کا؟ کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے وقت میں ہے نا۔ کعبہ، علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کل شیء علی وارتفع فہو کعب، ہر بلند چیز کعب ہے، اسی سے کعبے کو کعبہ کہا جاتا ہے، بیت الحرام کو کعبہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بلند ہے۔ اور ایک قول یہ کہ کعبے کا نام کعبہ ہوا لتعقیبہا، اس کے چوکور ہونے کی وجہ سے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے مکہ مکرمہ کی تاریخ میں، تاریخ مکہ میں لکھا کہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر اب تک 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر ملائکہ علیہم السلام نے کی، فرشتوں نے کی۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسری تعمیر ان کی اولاد میں سے شیش علیہ السلام نے کی۔ چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پانچویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی۔ چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی۔ ساتویں تعمیر نبی کریم علیہ السلام کے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب نے کی۔ آٹھویں تعمیر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے قریش نے کی۔ نویں تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی۔ 10ویں تعمیر حجاج ابن یوسف ثقفی نے کی۔ اور سیر حلبی میں یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ کعبہ مکمل طور پر از سر نو 3 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مکمل طور پر کعبہ مقدسہ کو از سر نو تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ قریش نے بنایا۔ اور ان دونوں تعمیروں کے درمیان 1775 سال کا فاصلہ تھا۔ تیسری تعمیر
جو پہلی تعمیر کو مکمل طور پر ختم کر کے کی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی، اور دوسری اور اس تیسری تعمیر کے درمیان 82 سال کا فاصلہ تھا۔ اور سیر حلبی میں کہا کہ بنائے ملائکہ، بنائے آدم و بنائے ابی، یہ اس کا ثبوت درجہ صحت تک نہیں ہے۔ اور جرہم اور عمالقہ اور قصی نے جو تعمیر کی تھی تو تعمیر نہیں تھی بلکہ ترمیم تھی۔ کعبہ مقدسہ کو مکمل طور پر ڈھا کر دوبارہ نہیں بنایا گیا، وہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہوا اور قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں ہوا۔ آگے ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، تیرے حضور گردن رکھنے والا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام یہ تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے ہی، پھر بھی یہ دعا اس لیے ہے کہ طاعت اور اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں، ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ معصوم ہے آپ کی طرف سے یہ تواضع ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے، اور یہ مقام قبول دعا کا ہے۔ کہاں پر؟ مقام ابراہیم کے پاس، اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اب روایت سنیے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك فخر إلى الأرض فتمعت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے خبر دی ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت عمرو ابن دینار نے، عمرو ابن دینار نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر ہو رہی تھی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی،
ذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عباس کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے لیے پتھر اپنے کاندھے پر رکھ کر کے لا رہے تھے، اور کاندھے پر پتھر رکھنے میں مشقت ہو رہی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اجعل ازارک علی رقبتک، محمد اپنے ازار کو، تہمد کو اپنے کاندھے پر رکھ لو، اور کاندھے پر ازار رکھ کر اس ازار پر پتھر ڈھو، رکھ کر پتھر ڈھو تو کاندھے پر تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ ہاں، یہ کہا فخر الی الارض، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ازار کھول کر اپنے کاندھے پر رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ فخر الی الارض، تو آپ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اور جو پہلے باب گزرا، باب کراہیت التعری فی کراہیت التعری، اس میں ہے فحلہ فجعلہ علی منکبہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تہمد کھول کر اپنے کاندھے پر رکھا، فسقط مغشیا علیہ، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اور قریش اپنے چادر، اپنے تہمد اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے تھے اور پتھر ڈھو رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، محمد بھتیجے آپ بھی ایسے ہی کر لو تاکہ پتھر رکھنے میں آسانی رہے۔ ففعل ذلك رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیا، فسقط، تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور اس وقت میں ندا آئی عورتک، 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 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے، اور یہ سب سے پہلی ندا تھی۔ تو اب جب بے ہوش ہو کر گرے، ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، اپنی چادر، اپنا تہمد اپنے سر پر رکھ لو، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اصابنی الا فی تعری، کہ یہ جو مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی، یہ میرے ننگے ہونے کی، کشف عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، تو آپ کے چچا عباس نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور معلوم کیا کیا بات، تو بتایا کہ مجھے آسمان سے ندا دی گئی کہ انشدد علیک ازارک یا محمد، اے محمد اپنے تہمد کو باندھیے، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا نُودِيَ، اور یہی سب سے پہلے ندا دی گئی تھی۔
اور ایک روایت میں کہ قریش کعبہ مقدسہ کی تعمیر دو افراد لگ کر ایک کام میں دو افراد مل کر پتھر ڈھو رہے تھے، تو میں اور میرے بھتیجے محمد ہم دونوں مل کر پتھر ڈھو رہے تھے، تو ہم نے اپنے تہمد جو ہیں وہ اپنے کاندھے پر رکھ لیے اور ان تہمدوں کے اوپر جو کاندھے پر رکھے ہوئے تھے پتھر رکھے، تو جب ہم لوگوں سے قریب ہوئے تو ہم نے اپنے تہمد باندھ لیے، اور اسی عالم میں کہ تہمد کاندھے پر تھا، نبی کریم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھی رہ گئی۔ تو میں نے معلوم کیا، یا ابن اخی ما شانو کا، اے میرے بھتیجے کیا ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیت ان امشی عریانا، مجھے ننگا چلنے سے منع کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں اپنے بھتیجے محمد کی بات چھپاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اور اسی میں یہ ہے، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ رَأَى مِنَ النُّبُوَّةِ، یہی وہ چیز ہے جو سب سے پہلے علامت نبوت سے دیکھی۔ فرماتے ہیں فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، تو حضور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گرے، وَطَرَفَ کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی رہ گئی، تو فرمایا، ارنی ازاری، مجھے میری چادر دکھاؤ، مجھے میری چادر دو، فشدہ علیہ، تو حضور نے مجھے میرا تہمد دو، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے تہمد باندھ لیا۔ اور کتاب الصلاۃ کے اوائل میں گزرا ہے، فَمَا رُؤْيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا، کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستر عورت واجب ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن محمد بن ابی بکر اخبر عبداللہ بن عمر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها الم تری ان قومك لما بنوا الكعبہ اقتصروا عن قواعد ابراہیم فقال یا رسول اللہ الا تردها على قواعد ابراہیم۔ سنیے، یہ حدیث 126 نمبر میں مکمل طور پر گزر گئی ہے کہ جب اس کی تشریح میں نے وہاں پر تفصیل سے کی ہے کہ جب کفار قریش نے نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، ہوا یہ تھا کہ ایک عورت کے دھنی دینے سے کعبہ مقدسہ میں آگ لگ گئی تھی، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں۔ تو اب یہ ہوا، قریش نے طے کیا کہ اب کعبے کی از سر نو تعمیر کی جائے، لیکن کعبے کی تعمیر میں
تعاون کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ جائز کمائی کا پیسہ ہی اس میں خرچ ہوگا، کوئی ایسی کمائی کا پیسہ اس میں نہ لگائے جو کمائی کے غیر محمود اور مذموم شمار ہوتی ہو۔ تو جب چندے میں یہ شرط لگی تو تعمیر کے لیے رقم کم پڑ گئی، تو کعبہ مقدسہ کا وہ حصہ جو کہ حتیم کہلاتا ہے، کعبہ مقدسہ کا وہ حصہ جو کہ کعبہ شریف کے جانب شمال میں ہے، مکہ مکرمہ کی جانب، جو حتیم کہلاتا ہے، اتنا حصہ انہوں نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے خارج کر دیا، حالانکہ وہ کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے، اور اس حتیم میں نماز پڑھنا کعبہ مقدسہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن کفار قریش نے پیسے کم ہونے کی وجہ سے جو حتیم والا حصہ ہے وہ چھوڑ دیا اور کعبے کو مکمل چوکور بنا دیا، اور اس کے دروازے، اس کا ایک دروازہ لگایا، اور وہ بھی بہت اونچا، اور وہ اونچا اس لیے کہ تاکہ قریش جس کو چاہیں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو جب تمہاری قوم قریش نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تو قواعد ابراہیمی سے انہوں نے تعمیر اندر کی، قواعد ابراہیمی پر نہیں کی، بلکہ قواعد ابراہیمی کی کچھ جگہ، جو جگہ کعبہ مقدسہ کی ہے وہ چھوڑ دی ہے، اور اسی کو حتیم کہا جاتا ہے۔ سرکار نے ام المومنین سے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے جانب شمال میں جو بنیاد رکھی کعبے کی اپنی تعمیر کے وقت میں، تو وہ بنیاد ابراہیمی پر نہیں ہے بلکہ اس سے اندر ہے، اور قواعد ابراہیمی سے کچھ جگہ اب دیوار کعبہ تک چھوٹ گئی ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیوں اب قواعد ابراہیمی، بنیاد ابراہیمی پر کعبے کی از سر نو تعمیر نہیں کر دیتے؟ اب آپ وہ دیوار قواعد ابراہیمی یعنی ابراہیم کی بنیاد پر ان کو رکھ دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر تمہاری قوم کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں ضرور ایسا کر دیتا، اگر تمہاری قوم کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں ضرور ایسا کر دیتا، لیکن چونکہ یہ قریش ابھی کفر کے زمانے سے قریب ہیں، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر میں نے اس کو قواعد ابراہیمی پر کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو ہم نے جس طرز پر
کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تھی، محمد عربی نے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو بھی بدل دیا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ قال، فرماتے ہیں عبداللہ، فرماتے ہیں قال عبداللہ لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین اللذین الحجر الا ان البیت لم یتمم على قواعد ابراہیم۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ اگر عائشہ صدیقہ ام المومنین یہ بات صحیح بتا رہی ہیں کہ جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حتیم سے جو 2 رکن ملے ہوئے ہیں ان کا استلام اسی لیے چھوڑا کہ چونکہ ان کی تتمیم قواعد ابراہیمی پر نہیں ہے۔ یعنی اب میں یہ سمجھ گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قریش نے حتیم جو کعبہ مقدسہ کی زمین ہے اور کعبہ مقدسہ کا حصہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس جانب دیوار قواعد ابراہیمی پر نہیں رکھی ہے بلکہ اس کے اندر رکھی ہے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اب جو دونوں رکن حتیم سے لگے ہوئے ہیں ان کا سرکار نے استلام ترک اسی لیے کیا کہ چونکہ ان کی تتمیم قواعد ابراہیمی پر نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب یہ جو کہا کہ اگر عائشہ سچی ہیں، عائشہ نے یہ سنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حضرت عائشہ کے سننے میں شک ہے، یہ حضرت عائشہ نے جو روایت کیا اس کے صدق میں شک ہے، بلکہ یہ بات بطریق تاکید کہی جاتی ہے، بطریق تاکید کہی جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ زید بڑی محنت کرتا ہے اور کہنے والا بڑا مخبر ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر واقعی تم سچ کہہ رہے ہو تو زید کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر زید کی کامیابی کو بطریق تاکید بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا اگر تم سچ کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متکلم مخاطب کو جھوٹا یا اس کے سچ ہونے میں شک کر رہا ہے۔ ہاں، اگلی روایت دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن الاسود ابن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو
قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اشعث نے، وہ روایت کرتے ہیں اسود ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر، جدر یہ جدار میں ایک لغت ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا حتیم کی باہری دیوار کے بارے میں کہ یہ حتیم کی جو باہر کی دیوار ہے یہ بیت اللہ سے ہے کہ نہیں ہے، کعبہ مقدسہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ کعبہ مقدسہ کا حصہ ہے۔ قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ قریش نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ تو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم میں خرچ کم ہو گیا تھا، تمہاری قوم میں خرچ کعبہ مقدسہ کی تعمیر میں پیسوں کی رقم کی قلت ہو گئی تھی۔ قلت فما شان بابہ مرتفعا، یہ تو بتا دیا آپ نے کہ حتیم کا حصہ بیت اللہ سے اس لیے باہر کر دیا چونکہ خرچ میں کمی تھی اور اتنی رقم نہیں تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر وہاں تک کی جاتی، تو کعبہ مقدسہ کے دروازے کو بلند کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ کعبہ مقدسہ کا دروازہ اتنا بلند کیوں کیا؟ تو قال فعل ذلك قومک، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہاری قوم نے یہ اس لیے کیا کہ جس کو چاہے بیت اللہ میں داخل ہونے دے اور جس کو چاہے منع کر دے۔ ولولا ان قومک حدیث عہدہم بالجاہلیہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب ہوتا ہے نا، کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم ان کا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے، اگر یہ نہ ہوتا اس لیے کہ تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے، میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے کعبے کا دروازہ نیچا کر کے لگوا دیا اور یہ حتیم کو شامل کر دیا کعبہ میں، تو تمہاری قوم کے دل اس بات کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ان ادخل الجدر فی البیت، کہ میں حتیم کی دیوار کو بیت اللہ میں داخل کر دوں، وان الصق بابہ بالارض، اور میں اس کے دروازے کو بالکل زمین سے لگا دوں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میں کعبے کے 2 دروازے بنا دوں، ایک دروازے میں داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکلے، دوسرے دروازے سے نکلے۔ چلیے اب اس کی دوسری بھی روایت ہے
دوسری روایت میں یہ ہے، سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی تمام ازواج مطہرات نے کعبے کے اندر داخل کی سوائے میرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے قرابت دار شیبہ کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہارے لیے کعبے کا دروازہ کھول دے گا۔ تو میں شیبہ کے پاس آئی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، واللہ میں نے رات میں کبھی بھی کعبے کا دروازہ نہیں کھولا، نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اسے کھول دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، اگر تم نہیں کھولتے ہو رات میں دروازہ کعبے کا، تو میں کعبے کا دروازہ کھولنے کا تم کو حکم نہیں دیتا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم اے عائشہ، تمہاری قوم نے جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تھی تو خرچ کم ہو گیا تھا، کم پڑ گیا تھا، تو انہوں نے کعبہ شریف کی بنیاد میں کمی کی، کچھ حصہ اس کا باہر رہنے دیا، اور یہ حتیم بھی سب کا سب بیت اللہ میں ہے، اگر تو تم جاؤ اور حتیم ہی میں نماز پڑھ لو۔ تمہارا حتیم میں نماز پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے کہ مکہ مکرمہ، جیسے کہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ خرچ کم کیوں کی ہو گیا تھا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ جب یہ تعمیر ہوئی تھی تو وہاب ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم نے قریش سے کہا تھا کہ تم اپنی جائز اور نیک کمائی ہی خرچ کرنا، اور اس میں زنا کا عوض یا سود کی بے کا کوئی پیسہ اور یا ظلماً کسی سے جو پیسہ لیا ہو اس کو کعبہ شریف کی تعمیر میں خرچ مت کرنا۔ ہاں، چلیے اب سرکار نے فرمایا فخاف ان تنکر قلوبہم، مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے دل اس بات کو نہیں مانیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ محمد عربی علیہ السلام نے الگ سے تعمیر اس لیے کی تاکہ ان کو فخر حاصل رہے، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابی عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حداثت قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراہیم علیہ السلام فإن قریشا استقصرت بناه وجعلت له خلفا۔ قال ابو معاویہ حدثنا ہشام خلفا یعنی بابا، حدثنا فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت، ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لولا حداثت قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیتہ علی اساس ابراہیم، کہ اگر عائشہ تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کی تعمیر کو منہدم کر کے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاؤُهُ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا، کہ بے شک قریش نے اس کی بنا میں، اس کے بنانے میں کمی کر دی، کہ جو کہ بنائے ابراہیم تھی، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اس کی بنیاد تھی، بنائے ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بنیاد تھی اس سے کمی کر دی۔ تو اگر تمہاری قوم کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو منہدم کر کے پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا۔ اب کمی کیوں کر دی تھی تو میں نے بتا دیا کہ چونکہ انہوں نے اس کی تعمیر میں شرط لگا دی تھی کہ اس میں جائز کمائی ہی خرچ ہو۔ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاؤُهُ، کہ بے شک قریش نے اس کی تعمیر میں کمی کی کہ اس کو بنائے ابراہیم پر مکمل نہیں کیا۔ وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا، خلفن کے معنی دروازہ، اور قریش نے اس کا صرف ایک دروازہ بنایا۔ اگر تمہاری قوم کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ جائیں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلیں۔ اچھا یہ ہے نا وَجَعَلَتْ لَهُ خَلْفًا، اس کو وَجَعَلْتُ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا، اور میں اس کا ایک دروازہ اور بنا دیتا، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا۔ مگر علامہ قابسی نے وَجَعَلَتْ پڑھا ہے، جعلت کا معطوف علیہ معنی استقصرت کو۔ ہاں، قال ابو معاویہ نے کہا کہ خلفن کا معنی دروازہ ہے۔ حدثنا بیان بن عمرو قال حدثنا یزید قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا یزید بن رومان عن عائشہ عن عروہ عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ لولا ان قومك حدیث عہد بجاہلیہ لأمرت بالبیت فہدم فدخلت فيه ما اخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به اساس ابراہیم۔ فرماتی ہیں عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ لولا ان قوم کی حدیث عہد بجاہلیہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، تو میں کعبہ شریف کی تعمیر کو منہدم کرنے کا حکم دیتا۔ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، اور انہوں نے دروازہ بہت اونچا لگایا، میں اس کا دروازہ زمین سے
کر لگاتا نیچا، بابن شرقیاً و بابن غربیہ، ایک مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ. فبلغت به اساس ابراہیم، تو میں اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی پر کعبہ مقدسہ کی تعمیر کرتا. فذلک الذی حمل ابن الزبیر علی عدمہ، یہی نبی کریم علیہ السلام کی بات تھی کہ جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ مقدسہ کی عمارت کے منہدم کرنے پر ابھارا. قال یزید و شہید تو ابن الزبیر ہی نہ ہدمہ، یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن زبیر کے پاس حاضر تھا جب انہوں نے کعبہ مقدسہ کی عمارت کو منہدم کیا. وَبَنَاهُ، اور اس کی نئی تعمیر کی. وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، اور جو حصہ چھوٹ گیا تھا اس کو داخل کیا انہوں نے. کہاں پر؟ جو حتیم کا حصہ جو چھوٹ گیا تھا اس کو داخل کیا انہوں نے کعبہ شریف کی عمارت میں. وقد رأیت اساس ابراہیم حجارۃ کأسنمۃ الابل، اور حضرت یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد دیکھی، وہ پتھر کی تھی، اونٹ کے کوہانوں کی طرح. جریر کہتے ہیں فقلت له این موضعه، جریر ابن حازم نے یزید ابن رومان سے کہا مجھے بتاؤ گے کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ اریکہ الان، ہاں میں اس کو تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں. فدخلت معه الحجرہ، تو میں ان کے ساتھ وہ جو چھوٹا ہوا حصہ تھا اس میں داخل ہوا. فاشار الی مکان، تو انہوں نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف. فقال ہا ہونا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یہاں پر تھی. جریر کہتے ہیں فحذرت من الحجر ستۃ اذرع، تو میں نے حتیم سے اندازہ کیا کہ وہ 6 گز زمین تھی جو کعبہ مقدسہ کی چھٹی ہوئی تھی اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ جگہ تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر جدید تب فرمائی جب یزید پلید کا قافلہ جس کا امیر حسین ابن نمیر تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور اللہ رب العزت کے حرم میں فساد مچایا، خون ریزی کی اور مجانیق کے پتھروں سے کعبہ مقدسہ کو کمزور کر دیا. اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے کوچ اس وقت کیا جبکہ ان کو یزید پلید کے موت کی خبر ملی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سے مشورہ کیا کہ ان شامیوں نے کعبہ مقدسہ کی بے حرمتی کی، اس میں آگ لگائی، اسے کمزور کر دیا، تو کیا اس کی نئی تعمیر کر دی جائے؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر
رضی اللہ تعالی انہوں نے خود بھی استخارہ کیا اور 3 دن استخارہ کرنے کے بعد پھر اس پر رائے متفق ہو گئی کہ موجودہ کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کی جائے۔ اب کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے تیار کون ہو، تو یہ معاملہ بڑا لوگوں میں تشویش کا باعث ہوا، کسی کی ہمت نہ پڑی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے اس کی دیوار کا ایک پتھر ہٹایا اور پھر بعد میں لوگوں کی ہمت ہوئی اور کعبہ مقدسہ کی جو تعمیر تھی اس کو منہدم کرنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتے اور میرے پاس وہ مال نہیں ہے جو اس کی عمارت پر خرچ کیا جائے، تو اگر لوگوں کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا اور لوگوں کو عمارت کے منہدم ہونے پر کسی اعتراض کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم میں سے 5 گز کعبے میں داخل کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکلے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار نے یہ فرمایا، آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کی تعمیر کے لیے میرے پاس سرمایہ بھی ہے اور لوگوں کا اب اندیشہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس میں 5 گز کا اضافہ فرما دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس بنیاد کو دیکھ لیا جو بنیاد ابراہیمی تھی۔ تو اور اب اس میں 5 گز کا اضافہ ہونے کے بعد کعبہ مقدسہ کا طول، اب کعبے کا طول 18 گز تھا، تو 18 گز طول کو یہ جب اس میں اضافہ کیا تو یہ کم محسوس ہوا، تو اس میں 10 گز اور اس میں اضافہ کیا گیا۔ اس طور پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا تو حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کو اس کی خبر دی اور بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے نئی تعمیر کی تھی اور اس میں اضافہ کر دیا تھا، تو اضافہ کر دیا تھا تو عبد الملک نے ان کو لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو حتیم میں سے لیا تھا تو وہ پھر خارج کر دیا گیا، اور جو دروازہ نبی اکرم علیہ السلام نے کے اشارے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کھولا تھا اس کو بند کر دیا، اور کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو پھر اس نے منہدم کر کے دوبارہ اسی طرز پر اس کی تعمیر کر دی، اور آج تک وہی حجاج ابن یوسف کا تعمیر کردہ کعبہ مقدسہ آج بھی موجود ہے۔